نہ اس کی فیملی ڈاکٹرز کی رسائی ہوتی ہے، نہ فیملی کی رسائی ہوتی ہے، نہ سیاسی قائدین کی رسائی ہوتی ہے. تو اسی سلسلے میں آپ سب کو ہم نے آج تکلیف دی، آپ سب کو دعوت دی ہے. تو ابھی چیف منسٹر صاحب، اسد کیسر صاحب، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد مسٹر گور صاحب بھی تشریف لے آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ سے بات کریں گے. تو چیف منسٹر صاحب آپ سے درخواست ہے کہ آپ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج رپورٹ آپ سب کے سامنے آئی. آپ سب کے علم میں ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب کے جو ذاتی ڈاکٹرز ہیں وہ عمران خان صاحب کی فیملی اور وکلاء، ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت بیٹھے گی ایک دفعہ، اور اس کے بعد ایک واضح عمل آپ لوگوں کے سامنے آئے گا. لیکن اس وقت آپ سب کو مدعو کرنا اس لیے ضروری تھا کہ جو رپورٹ آپ سب کے سامنے آئی وہ انتہائی تشویشناک ہے. اس سے پہلے عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل جب عمران خان صاحب کے ساتھ گئے ہیں اور انہوں نے عمران خان صاحب کا بی پی چیک کیا ہے تو وہ ہمیشہ نارمل رہا ہے، 110 سے 120 کے درمیان رہا ہے. لیکن آج کی رپورٹ میں جو سرکاری رپورٹ ہے اس میں عمران خان صاحب کا بی پی 140/100 دکھائی دیا ہے یا بتایا گیا ہے. تو اگر فرض کریں ان کی سرکاری رپورٹ میں ہمیں یہ دکھایا گیا ہے تو ایکچول سٹوری کیا ہوگی؟ کیونکہ 2 دسمبر سے لے کر آج تک عمران خان صاحب سے نہ ان کی فیملی کی ملاقات ہوئی ہے، نہ وکلاء کی ملاقات ہوئی ہے، اور نہ ہی ڈاکٹرز کی ملاقات ہوئی ہے. ان کے جو ذاتی ڈاکٹرز ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو اس رپورٹ نے پوری قوم کو انتہائی تشویش میں ڈالا ہے. عمران خان صاحب سپورٹس مین ہیں، وہ بہترین ایکسرسائز کرتے ہیں، ان کو پہلے کبھی بھی یہ ایشو نہیں ہوا. عمران خان صاحب کو جب اغوا کیا جا رہا تھا تب وہ سپر فٹ تھے. عمران خان صاحب کی یہ حالت جیل میں ہوئی ہے. جنہوں نے اغوا کیا، جن کے لیے اغوا کیا، جو ان کی اب سرپرستی کر رہے ہیں جیل میں، یہ ان سب کی موجودگی میں عمران خان صاحب کی یہ حالت ہوئی ہے. ہمارے بار بار کہنے پر عدلیہ نے کوئی نوٹس نہیں لیا اس چیز کا. بار بار عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں ایشوز اٹھے لیکن عدلیہ خاموش رہی. تو 25 کروڑ عوام کی آخری امید ہی یہ عدلیہ ہے. ابھی اگر فرض کریں عدلیہ بھی خاموش رہے، وہ بھی ایک سابقہ وزیر اعظم پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی جماعت کا تاحیات چیئرمین، پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر عمران خان صاحب کے لیے بھی وہ آواز نہیں اٹھاتے، انصاف نہیں کرتے، تو پھر عام شہری کی کیا حیثیت ہے؟ عام شہری کی کیا توقعات رہے گی اپنی عدلیہ سے؟ اور جب عدلیہ ہی انصاف نہیں کرے گا تو پھر عوام انصاف اپنے ہاتھ میں لے گی، اور جب عوام انصاف کرتی ہے تو وہ پھر بہت خطرناک انصاف ہوتا ہے. پھر وہ انصاف، اس انصاف کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا. نہ پارٹی کے مشران کا بس چلتا ہے، نہ اداروں کا بس چلتا ہے، نہ عدلیہ کا بس چلتا ہے. تو عوام کو انصاف لینے سے پہلے عدلیہ کو تھوڑا سوچنا ہوگا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. جب سے عمران خان صاحب کی آنکھ کا ایشو آیا ہے تب سے لے کر آج تک ہم ایک ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور وہ ناجائز نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی ملاقات ہو، ان کی ڈاکٹرز کی ملاقات ہو، اور ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں عمران خان صاحب کا علاج بہترین ہاسپٹل میں ہو. اس میں کیا غیر آئینی ہے؟ اس میں کیا غیر قانونی ہے؟ لیکن ان کی اخلاقی اور ذہنی پستی دیکھے کہ
پاکستان کا سابقہ وزیر اعظم اور پورے پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر، اس کی آنکھ کا ایشو ہے اور کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا. اور یہ ہم بہانے نہیں کر رہے. یا عمران خان صاحب جیل میں تنگ نہیں ہوئے کہ وہ جو ہیں جعلی پلیٹلیٹس گرائے اور جعلی رپورٹس سے ملک سے باہر بھاگنا چاہ رہے ہوں. ان کا جینون ایشو ہے. جب جعلی پلیٹلیٹس گرتے تھے اور جعلی رپورٹس بنتی تھی تو پھر جو ہے اس وقت کے وزیر اعظم کو یہ کہا جاتا تھا کہ ان کو کچھ ہو گیا تو ذمہ دار آپ ہوں گے. تو ابھی اگر فرض کریں عمران خان صاحب کی یہ حالت ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو موجودہ حکومت میں ہے، جو عدلیہ انصاف نہیں کر رہی، یا جنہوں نے اغوا کیا، یہ سارے ذمہ دار ہیں. پھر ان سے سوال ہوگا، عوام سوال پوچھیں گی، ان کو جواب دینا ہوگا. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی جماعت کو، ایک جماعت کے لیڈر کو اور پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کو دوسرے درجے کا شہری بناتے پھریں اور ہم خاموش تماشائی بنے رہیں. اس طرح نہیں ہوگا، اس طرح نہیں چلے گا. ابھی کل عمران خان صاحب کا کیس ہے، 3 ججز کی بینچ ہے، جسٹس شاہد وحید صاحب، جسٹس نعیم اختر صاحب، جسٹس اشتیاق ابراہیم صاحب. یہ کل عمران خان صاحب کا کیس سن رہے ہیں. ہم ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ ہم کوئی ریلیف نہیں مانگ رہے، ہم انصاف مانگ رہے ہیں. اور آپ تنخواہ اس بات کی لے رہی ہیں کہ آپ نے انصاف کرنا ہے. آپ نے صرف فیصلے نہیں کرنے، آپ نے عوام کو، عوام کی دل کی دھڑکن کو، عمران خان صاحب کو انصاف دینا ہے. لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. کل آپ کیس سن رہے ہیں. ہمارا آج بھی وہی مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کا علاج ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کی ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں اور بہترین ہاسپٹل میں ہو جس پر وہ مطمئن ہو. تو کل عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن بھی ہے، وکلاء کی ملاقات کا اور فیملی کی ملاقات کا. ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ کل یہ ملاقات ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں انتہائی تشویش ہے. یہ جو سرکاری رپورٹ جمع ہوئی ہے، ہمیں حقیقت کا پتہ نہیں ہے کہ اندر عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے. اور قوم کو اعتماد میں صرف اور صرف ان کی فیملی ہی لے سکتی ہے. تو کل ملاقات بھی کو لی جائیں. ہمارے جو ججز یہ کیس سن رہے ہیں ان سے ہماری التجا ہے کہ کل ملاقات بھی ہونے دی جائے اور عمران خان صاحب کا علاج بھی ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں اور بہترین ہاسپٹل میں ہو. تو یہ ہمارا مطالبہ ہے آج کا. شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل خان نے، احمد شیخ صاحب نے آپ کے سامنے مطالبات رکھ دی ہیں کہ بنیادی طور پر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے اس کے بعد پوری قوم میں تشویش ہے، اور وہ تشویش تب ختم ہوگی جب عمران خان کو ان کی فیملی اور اس کی ذاتی معالجین جتنی بھی ہے، جو ان کے ذاتی معالجین ہیں، ان کے روبرو جو ہے نا بہترین اسپتال میں شفٹ کیا جائے. اور کل چونکہ کیس لگا ہوا ہے تو ہماری عدالت سے یہ التجا ہے، ریکویسٹ ہے، ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان کو انصاف دیا جائے. ہم صرف انصاف چاہتے ہیں. اور میرٹ پہ آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف جیل میں تھے اور بیمار ہوئے تو ہماری حکومت نے اس کو اسپتال منتقل کیا، اس کو پوری فیسلٹی دی. جتنا وقت وہ ہسپتال میں رہا اس کی حوالے سے ہم نے کوئی اس پہ حکومت نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. پھر اس کے بعد اس کی جو دوسرا ایشو آیا، پلیٹلیٹس کی جو ایک رپورٹ آئی، وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کیا سٹیٹس تھی، کیا پوزیشن تھی. لیکن اس کی بنیاد پہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی ریکمنڈیشن پہ، جو اس وقت خود بیمار ہے، جیل میں ہے اور کینسر سروائیور ہے، اس کی رپورٹ پہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ اگر عدالت جو ہے نا اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو حکومت اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی. یعنی ہم اس وقت تو بدترین انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے. ایک بھی جو عمران خان کا جو ڈیمانڈ ہے، ہمارا ڈیمانڈ تو صرف یہ ہے کہ عمران خان کے جتنے کیسز ہیں اس میں انصاف دیا جائے. اس میں انصاف، یہ ہمارا حق ہے. نہ ہمارے آئینی حقوق جو ہے نا اس وقت ہمیں مل رہے ہیں، نہ جو بنیادی انسانی حقوق ہے اس کے مطابق بھی ہمارے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں. یعنی ایون جیل مینول کے مطابق، جیل رولز کے مطابق جو اس کا حق ہے، جو عام ایک مرڈر کو، ایک
स्मगलर को, जो जितनी भी क्रिमिनल्स है उसको ये इस किस्म की फैसिलिटी, इमरान खान दहशतगर्दों को ये फैसिलिटी अवेलेबल है, जबकि इमरान खान इस मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम है, इसने इस मुल्क के लिए बहुत इज्जत दी, ये इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा और इस मुल्क के लिए एक पहचान है, उसकी बुनियादी हुकूक और जन मुल्क के मुताबिक उसकी हुकूक नहीं दी जा रही। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उस हद तक ना जाओ। आप वैसे गए हैं, यानी जितने तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो हुआ, जो हमारे वर्कर के साथ जो हुआ, जो हमारी लीडरशिप के साथ हुआ, ये तारीख़ का एक हिस्सा हो गया। यानी चादर और चादीवारी की पामाली, बुनियादी इंसान की बदतरीन वायलेशन, कोई एक ऐसा काम नहीं। तो इसलिए मैं आज, हम चूँकि टॉपिक नहीं बढ़ा रहे, हम सिर्फ एक इस एजेंडे तक अपने आप को महदूद कर रहे हैं। बाकी डिटेल जो है ना चीफ मिनिस्टर साहब ने बात की है। हमारा मुतालबा यही है, हम कल सुप्रीम कोर्ट से भी ये उम्मीद रखते हैं कि वो इंसाफ करेंगे और नहीं, सुप्रीम कोर्ट में हम उससे जो है ना इंसाफ की तवक्को रख रहे हैं। और ये अदालतों के लिए भी इम्तिहान है और ये आम पब्लिक का एतमाद अगर बहाल करना है तो कल का फैसले में वो हमें उम्मीद है कि वो इंसाफ देंगे। बाकी अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो तो वसीम साहब, जो ऑफर आज आप मांग रहे हैं हुकूमत से अस्पताल शिफ्ट करने की, ये तो 2-3 महीने पहले गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर की गई थी कि फैमिली मेंबर्स को भेजा जाएगा साथ। मिनिस्टर गौर साहब से भी हमने पूछा, उनको क्या नहीं है, मिनिस्टर गौर साहब को ऑफर थी आप गाड़ी में साथ बैठ कर जाएंगे खान साहब के साथ और उनको शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा। क्यों ये ऑफर अवेल नहीं की गई? एक फैमिली मेंबर की भी ऑफर थी, आज 4 महीने पहले आपको ये ऑफर थी, आप कुछ और बात करते हैं, फैमिली कुछ और बात करती है, कम्युनिकेशन गैप थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। गौर साहब आ गए सर, गौर साहब से गौर पूछिए साहब सर, बात क्या करें। ऐसी ऑफर आई थी कि खान साहब के साथ आप गाड़ी में बैठ के? अच्छा, लेकिन ये मैं वाज़ा कर दूं कि ये बात बिल्कुल गलत है, किसी ने गलत मिस इन्फॉर्मेशन दी है। गौर साहब बात करेंगे इस पर, फिर जो है मैं आपको जवाब देता हूँ। 3 जजेस केस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरी माज़रत में थोड़ा सा लेट आया, बट चौधरी परवेज़ इलाही साहब घर पे आए थे, वो बैठे और थोड़ी सी अलग में भी बात करनी थी, तो वो मैटर थोड़ी सी ज़्यादा लेट हो गया। सबसे पहले तो ये मैं बताऊं, जो आज रिपोर्ट सबमिट हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा से एक लफ्ज़ कहा है, बार बार हमने कहा है कि हम खान साहब की सेहत पे सियासत नहीं करते। 2 टोक अल्फाज हमने ये कहा है, हम उसको एग्जाजरेट नहीं करते और हम उसको लुक आउट नहीं करते। जब जब खबर आती है तो फैमिली का जो कंसर्न होता है वो हमारा कंसर्न होता है, और ये हमारा कंसर्न और पीटीआई का कंसर्न नहीं है, ये हर पाकिस्तानी का कंसर्न है और पूरी दुनिया का कंसर्न है। वो दुनिया का मकबूल तरीन लीडर है। हमने हमेशा ये कहा है कि खान साहब को एक्सेस होने चाहिए आईन, कानून और रूल के मुताबिक। SOP में ये लिखा हुआ है, 3 जजेस का ये ऑर्डर मौजूद है। गुज़श्ता 300 दिनों से मुलाकातें बंद है। हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट ज़राए से कोई ऐसी खबर नहीं आई कि खान साहब की सेहत किस हालत में। जब जब हमने कहा है, हमने सिर्फ ये मांगा है कि खान साहब की फिलफोर इलाज हो, वो उनके ज़ाती मुआलिजीन की निगरानी में हो, ख़ानदान के सामने हो और उस हॉस्पिटल में हो जो फैमिली ने चूज़ किया है। ये खान साहब का बुनियादी हक़ है, ये रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक है, इस पे कोई दो राय नहीं। इस मरतबा जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुई है, जिसमें इस बात का तस्दीक हुई है कि खान साहब का ब्लड प्रेशर हाई है, ये वो कंसर्न है दवाइयों का जो पहले भी हम कह रहे थे और हर पाकिस्तानी का कंसर्न है। और हमारा मुतालिबा हमेशा से ये रहा है कि खान साहब को फिलफोर हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए ताकि उसका बेहतरीन डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज हो। इस पे हमारी कोई दो राय नहीं है, ये हम मुतालिबा पहले करते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारा केस लगा है, हम चीफ जस्टिस साहब से मुतालिबा करेंगे, हम अदालतों से ये मुतालिबा करेंगे कि हम पहले 25 मरतबा हाई कोर्ट जा चुके हैं, 15 मरतबा हम सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। बराए मेहरबानी ये खान साहब का बुनियादी हक़ है, ये बुनियादी हक़ इम्प्लीमेंट करते हुए कल फिलफोर उनकी फैमिली मेम्बर को एक्सेस दे, कल उनकी डॉक्टरों को भी एक्सेस दे, कल उनके वकीलों को भी एक्सेस दे। मुलाकातें होगी
تو بہتری آئے گی, ملاقاتیں ہوگی تو تشویش ختم ہوگی. جب تک یہ ملاقاتیں نہیں ہوتی, جب تک ایکسیس اویلیبل نہیں ہوگا, جب تک خان صاحب کا علاج کے بارے میں نہیں آئے گا, تو یہ تشویش ہمیشہ رہے گی اور اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. یہ ہمارا اس پہ مطالبہ ہے. باقی آپ لوگوں نے باتیں کی, اگر کوئی کوشچن ہوا تو اس سے ریلیٹڈ میں لوں گا. آپ لوگوں کے میرے کوشچن نہیں سنے, جو آپ کا کوشچن ہوگا آئی ایم ریڈی ٹو آنسر. سی ایم صاحب, پہلا کوشچن یہی تھا کہ جو آفر ابھی آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے کہ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے, یہی آفر 4 مہینے پہلے علیمہ خان صاحبہ اور ریکارڈ کہہ چکی ہیں کہ بھائی ہمارے ایک فیملی ممبر کو بھیجا جاتا ہے قاسم خان صاحب کو, اور ہاسپٹل شفٹ کرنے کی بات ہے, لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ میں علیمہ خان صاحب نے چاہ رہی تھی کہ میں خود جاؤں گی اور ہمارے ڈاکٹر کو ساتھ بھیجا جائے گا. تو آفر آپ نے کیوں نہیں لی, کیونکہ ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے سیاست میں. ابھی تو نقصان ہو چکا ہے, تب خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ تھا. 4 مہینے بعد آپ وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں سے 4 مہینے پہلے کھڑے تھے. دیکھو جن لوگوں نے ہمیں کھڑا کر دیا یہ ان کو احساس ہونا چاہیے, پرانی کی بات نہ کرو. آپ باہر بات نہیں کر سکتے, اس میں تو کوئی بات نہیں ہے. اس نے تو پہلے کہا ہوا ہے, جو پہلے 4 مہینے پہلے ہوا ہے وہ تو دیکھو اس وقت بھی غلط تھا, ایکسس نہ دینا بھی غلط تھا. ایکسس تو منع ہوا ہے, نہ صرف 4 مہینے پہلے, ایکسس تو منع ہوا ہے گزشتہ اکتوبر سے آنورڈز. اتنا بڑا عرصہ بیچ میں گزر گیا. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خدارا اس چوہے بلی والے کھیل کو ختم کرو, خان صاحب کو ایکسس دو, ڈاکٹروں کو جانے دو, ساری بہنیں چلی جائیں, وکلا سارے چلے جائیں. پہلے نہیں ملتے تھے, کیس میں کے دن پہ نہیں ملتے تھے, تو اب اچانک کیا ہوا کہ آپ نے بریک لگایا؟ یہ تو ہمارا حق ہے. لیکن اب ہم مطالبہ یہ کرتے ہیں, پہلے کیا ہوا وہ الگ بات ہے, لیکن دا موسٹ امپورٹنٹ ایشو اس وقت یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے سامنے ایڈمٹ ہوا کہ خان صاحب کا بلڈ پریشر ہائی رہا ہے اور خان صاحب اس میڈیکیشن پر ہے. تسلی تب ہوگی جب ایکسس اویلیبل ہوگا. اچھا سر یہ بتائے گا کہ ون بائی ون آپ کے دور میں ہم نے دیکھا کہ آپ تو رہائی کا مطالبہ کرتے تھے, اور جب سے آپ سی ایم بنے ہیں تو اب رسائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, تو ناکامی کا اعتراف کیوں نہیں کیا جاتا؟ دوسرا پختونخوا کے حوالے سے سوال ہے کہ وہاں بدنمی بہت ہے, اگر آپ بنو گئے تھے آپ ایک بہترین اسٹریٹ ڈھونڈ کے, اگر وہاں پر صحت پی رہے ہیں, صحت پہ پریس کانفرنس صحت کے حوالے سے کوہستانی صاحب صحت کے حوالے سے سوال یہ لیجیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ سوال کرنا چاہتے کون کس کی پالیسی کے تحت مر رہے ہیں؟ پالیسی کس کی تھی نا, پالیسی کس کی تھی بولے نا, پالیسی کس کی تھی ان کو دوبارہ بات کرنا؟ ہاں یار اب آپ جو ہیں منافقت کر رہے ہیں, ان کا نام ہی نہیں لے رہے, تو میں آپ کو جواب کیا دوں؟ عمران خان صاحب کی حکومت میں آیا نہیں تھا, جو لائے ہیں ان کا نام لیں. کون لایا ہے؟ کون لایا ہے؟ آپ اس کا جواب دیں گے کہ کون لایا, پھر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے, ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے وہاں پر جو ہے میرے معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں. غلط پالیسی, غلط پالیسی. ہاں ہم نے دیکھا کہ جس سورس کے تھرو یہ خبر آئی تھی عمران خان کے بلڈ پریشر کے حوالے سے, اسی سورس نے یہ بتایا کہ آپ جو ہے وہ عمران خان نے جیل کے اندر سے یہ پیغام بھی بھیجا ہے کہ میرے صحت کے اوپر کوئی سیاست نہ کی جائے. اگر لکھ کے دے کر اگر وہ کہتے ہیں کہ ملاقات وہ کرواتے ہیں تو پھر آپ لکھ کے بھی دیں. تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں سر کہ پارٹی کے اندر لکھ کے دینے کے حوالے سے کون مخالفت کر رہا ہے, اور اگر آپ لکھ کے دے کے ملاقات کرتے ہیں تو اس میں پھر حرج کیا ہے؟ دیکھیں, اگر ہم لکھ کے دیں یا یہ منہ سے بولیں, وہ پوچھ کر ہی بتاتے ہیں, مطلب اختیار ہے نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کا جینوئن ایشو ہے, اور یہ ابھی سرکاری رپورٹ بتا رہے ہیں, یہ پاکستان تحریک انصاف کی رپورٹ نہیں ہے, یہ جیل انتظامیہ کی طرف سے وہاں پر گئی ہیں. تو اگر عمران خان صاحب کی صحت کا جینوئن ایشو ہے تو جو عدالتیں یا جو ادارے نواز شریف صاحب کی صحت پر عمران خان صاحب کو ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو آپ ذمہ دار ہوں گے, اور ان کے حالانکہ پوری دنیا کو پتا تھا کہ وہ رپورٹس پلیٹلیٹس کے جعلی تھے, لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا, ان کو جانے دیا. ان کا باہر علاج ہوا یا نہ ہوا یہ ان کو پتا ہوگا, لیکن عمران خان صاحب نے جانے دیا. ابھی عمران خان صاحب کا جینوئن ایشو ہے, اور یہ صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں بول رہی ہے, عمران خان صاحب نے اتنے عرصے میں کبھی بھی جو ہے اپنے صحت کا ایشو نہیں بنایا. مسئلہ یہ ہے, اور ان کو سوچنا چاہیے
جو لوگ ابھی اقتدار میں ہیں کہ عمران خان صاحب نے 1000 سے زیادہ دنوں میں کبھی بھی صحت کا ایشو اپنے لیے نہیں بنایا اور اپنے صحت پر سیاست نہیں کی، نہ صحت کے ایشو پر کبھی ریلیف مانگا. یہ 2 دنوں میں جو ہے ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں. تو اگر فرض کریں یہ آج یہ کل ان کی باری آنے والی ہے اور یہ بہت دور نہیں ہے، اگلے بجٹ سے پہلے ان کی باری آنے والی ہے، تو پھر یہ کیا جو ہے کہیں گے، کس منہ سے کہیں گے؟ نہ انہوں نے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی عورتوں کو چھوڑا ہے، نہ چادر چار دیوالی کی پامالی کو چھوڑا ہے، نہ جو ہے ہمارے مائنرز جو 18 سال سے کم ہیں ان کو بھی انہوں نے دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور ان پہ FIR دہشت گردوں کی ہوئی ہے. تو یہ پھر جو ہے کس منہ سے بولیں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. تو بہرحال ابھی عمران خان صاحب کی صحت کا جو ہے ہم اس پر بالکل سیاست نہیں کر رہے ہیں. ہم آلریڈی جو ہیں اعلان یہ بول چکے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہونے دیں ان کی فیملی کی. یہ ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ باہر کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی. تو اس کے بعد جو ہے لکھ کر دینا یا کسی اور کا کوئی بات ہی نہیں ہے. یہاں پر پچھلے 3 سالوں میں کافی ساری پریس کانفرنس ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے حکومت سے بھی مطالبہ ہوا ہے اور ابھی تو آپ لوگوں نے سپریم کورٹ سے بھی امید ظاہر کی ہے کہ مطلب ملاقات کی اجازت دی جائے گی. لیکن ملاقات نہ کرانے کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت یا سپریم کورٹ میں بحث ہے اور کیا اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کا مطالبہ کریں گے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کے ساتھ ساتھ آپ نے ملاقات کے لیے کچھ شرائط رکھی تھی، بجٹ کا بھی اور منرل کا بھی، اور ساتھ ساتھ جو ڈرون یا دہشت گردی وہاں پہ ہو رہی ہے اور پھر وفاق جو پیسے آپ لوگوں سے مانگ رہا ہے کہ مطلب وفاق کے جو مطلب پیسے ہیں، تو یہ مختلف چیزیں آپ نے سامنے رکھی تھی لیکن وہ سب کچھ پھر بھی ہوا. پیسے تو میرے خیال میں نہیں دیے آپ نے وفاق کو. تو یہ جو مطلب وہاں پر دہشت گردی ہے یا مطلب باقی جو چیزیں ہیں، تو یہ مطلب عمران خان کے ساتھ ملاقات نہ کرانے کی وجہ مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہیں تقریباً تمام جتنی بھی ہمارے عدالتیں ہیں وہ یرغمال بن چکی ہیں، کیونکہ یہ جو ہیں انہوں نے غیر قانونی ایلیجیٹمیٹ گورنمنٹ کے ذریعے یہ ترامیم لائے ہیں. یہ ترامیم بھی جو ہیں غیر آئینی ہیں کیونکہ عوامی مینڈیٹ سے یہ حکومت نہیں آئی. تو وہ ان پر اپنی مرضی کے فیصلے امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. انصاف نہیں ہو رہا. ہم بیسک مطالبہ یہی کر رہے ہیں کہ انصاف ہو اور عدالتوں کا کام انصاف کرنا ہے. وہ کسی کے ذاتی نوکر بنیں گے، ذاتی نوکر بنیں گے یا جو ہیں چٹ کے ذریعے کوئی فیصلے کریں گے تو پھر عدالتیں بند ہونی چاہیے. پھر عوام کو انصاف خود کرنا چاہیے. پاکستان کی عوام 25 کروڑ عوام ہے تو وہ انصاف اپنے ہاتھ میں لے گی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے نام سے ڈرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی تصویر سے ڈرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اتنا مقبول ترین پاکستان کا لیڈر ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف ملے. تو یہ خوف اپنا ختم کریں کیونکہ یہ عوام کا کام ہے کہ وہ کس کو اپنا لیڈر چوز کرتی ہے. اگر عمران خان صاحب ڈیلیور کر رہے ہیں، عمران خان صاحب قوم کو فائدہ دے رہے ہیں، عمران خان صاحب ملک کی معیشت کو اٹھا رہے ہیں، عمران خان پاکستان کی خود مختاری کو بحال کر رہے ہیں، پاکستان کو عزت دلا رہے ہیں، تو یہ تو ان کو خوش ہونا چاہیے. لیکن یہ خوش صرف ایک چیز پر ہوتے ہیں کہ ان کی جتنی جو ہے مطلب بوٹ پالش، جتنا جو زیادہ بوٹ پالش کرتا ہے وہ ان کو زیادہ جو ہے توجہ دیتے ہیں. جو ملک کو اچھا کرنا چاہ رہا ہے وہ ابھی جیل میں ہے. تو سارا خوف جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. ایک منٹ سر آپ کریں سوال. ایک منٹ صبر کر لیں سر. پچھلے دنوں میں آپ کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی تو کافی یہ تشویشناک خبر آ گئی. ہم نے کہا تھا کہ یہ تشویشناک خبر بھی آ گئی تو 27 ستمبر کی کال جو ہے اس کا کوئی ٹائمنگ آگے پیچھے کر سکتے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ اگر یہ رپورٹ ایسی آ گئی تو ہم 27 ستمبر والی کال آپ کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں. تو اب یہ رپورٹ آ گئی تو اس کے اوپر کیا کوئی تبدیلی کا سوچا جا سکتا ہے یا وہی 27 ستمبر کی کال فائنل آ گئی؟ میں نے سٹارٹ میں بات کہی اور جنید اکبر صاحب نے بھی کہی کہ اس رپورٹ پر ہم عمران خان صاحب کی فیملی کے ساتھ بھی بیٹھیں گے، عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین کے ساتھ بھی بیٹھیں گے اور وکلاء کے ساتھ بھی بیٹھیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے اپنا لائے عمل رکھیں گے انشاءاللہ. جی سر ایک منٹ صبر کر لیں سر. سر اچھا بتاؤ کوشچن بند نہ اچھا ہوا آپ نے یہ سوال کیا، مجھے پتہ لگ گیا کہ ان کو کتنی ٹینشن ہو رہی ہے. دیکھو میں ایک عرض کروں آپ سب کو بڑا آن سیریس نوٹ. دیکھو یہ
प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कोई एज अ फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे, न कोई टिक टाक के लिए कर रहे। देयर इज़ अ सीरियस इशू खान साहब के सेहत के बारे में। इट्स अ मैटर ऑफ अ ग्रेव कंसर्न। इस वक्त सिर्फ आप लोग नहीं देख रहे, पूरी दुनिया देख रही है कि खान साहब के सेहत के बारे में कोई ख़बर आ जाए। इसलिए हमने हमेशा से ऐसे वक्त में ये कहा है कि एक तो खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट करके उसका मुकम्मल इलाज हो, उसका चेकअप हो, उसको मेडिकल चेकअप हो। ये मुतालबा हमने फरवरी में भी दोहराया था कि उसका चेकअप कराओ, उसकी क्या क्या रीज़न्स है, उसकी रेगुलरली चेकअप कराओ इंडिपेंडेंट डॉक्टर से। अब कल ट्यूसडे हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि कल मुलाकातों को एक्सेस दो, डॉक्टरों को उसकी ज़ाती मुआलजीन को फिल फॉर एक्सेस दो और उनको शिफ्ट कर लो, ताकि ये कंसर्न ख़त्म हो। और ये कंसर्न नहीं, ये एक बहुत सीरियस वायलेशन होगी। खान साहब के सेहत के बारे में कोई भी लैप्स पाकिस्तानी अवाम को एक्सेप्टेबल नहीं होगी। हम नहीं चाहते पाकिस्तान का नुकसान हो। हम हमेशा चाहते हैं और हमेशा कहा है सबसे पहले पाकिस्तान, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान में एक मकबूल तरीन लीडर की सेहत द प्राइम कंसर्न ऑफ एवरी सिंगल पाकिस्तानी। इसलिए मेहरबानी करके इस पे हमारा फोकस है। हम मुतालबा दोहराते हैं कि कल फिल फॉर एक्सेस दे, उनके डॉक्टरों को भी दे। तसल्ली तब होगी जब खान साहब का इलाज उन डॉक्टरों से होगा जिस पे उनकी तसल्ली होगी, खान साहब की, उनकी फैमिली की तसल्ली होगी और पार्टी की तसल्ली होगी। जो हेल्थ रिपोर्ट है उसके ऊपर तो कभी राय पिम्प की आती है, कभी डॉक्टर की आती है ठीक है, आज रिपोर्ट में आंख के हवाले से भी कहा गया ठीक है। चलें, तशवीश है आपको, आपकी पहले भी गारंटी से मुलाकातें होती रही हैं, बड़े मोतबर हल्कों में आपकी एक मुकाम है, सियासत है। अभी क्यों नहीं आपकी गारंटी मानी जा रही, मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही? आप गारंटी अभी देने को तैयार हैं? देखिए, इसमें गारंटी वारंटी की तो बात है ना, हमने तो कहा है, बहनों ने कहा है हम बात नहीं करेंगे, पर हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि ये रूल के मुताबिक है, SOP के मुताबिक है, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक है। हमारे ख़िलाफ़ जो ऑर्डर होता है वो तो सेकंडों में इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये ऑर्डर मार्च 2025 का ऑर्डर है जो इम्प्लीमेंट होना है 3 मेंबर बेंच का। 15 अक्टूबर 2025 से मुलाकातें बंद हैं। बहनों की फैमिली की मुलाकातें 2 दिसंबर 2025 से मुलाकातें बंद हैं। ये 300 से ज़्यादा दिन हमारे हो गए जो मुलाकातें बंद हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि खुदारा टेक्निकलिटीज़ को ख़त्म करो। आज हम इसलिए बैठे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे पास कोई प्रॉपर रिलायबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। अगर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता तो हमें पहले ना पता चलता, हमें पहले हम अदरवाइज ना करते, कंसर्न शो करते जो हम आपके सामने बैठे हैं। जैसा भी हो जी, इस चीज़ को छोड़े, कौन गारंटी दे कौन ना गारंटी दे, वो बहनें खुद गारंटी है, वो इस मुल्क के पेट्रियाटिक है, वो इन्होंने 30 साल इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी है। सबसे बेहतर क्या वो कोई ऐसा इकदाम करेंगे जिसको पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी हो, जो पाकिस्तान के अंदर कोई अफरा तफरी हो, जिसमें पाकिस्तान के अंदर कोई इंतशार हो। वो तो बैठे इस वजह से हैं कि जी पाकिस्तान की बेहतरी, और बेहतरी इसी में कि मुलाकातें और खान साहब के सेहत के बारे में आज की स्टेटमेंट आ जाए। थैंक यू सो